السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض ویلاگس۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت نے بہت بڑی کل ایک گیم کھیلنے کی کوشش کی، وہ تھی کہ جناب ہم ملک ریاض کو واپس لا رہے ہیں، اور جناب اب جو ان کا نیا جو پروجیکٹ ہے دبئی میں جو سٹارٹ ہوا ہے، وہ ہم اس میں جو بھی انویسٹ کرے گا لوگ اس میں وہ انویسٹ نہ کرنے، ورنہ وہ منی لانڈرنگ شمار کیا جائے گا، اور ہم ان کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کا آفٹر تھاٹ یا ریئیکشنری جسے کہتے ہیں کہ ایک معاملہ ہو گیا، اس کے بعد ان پہ جب پریشر آیا تو اس کو لے کر انہوں نے اب کوشش کی ہے کہ جناب اس سے بچا جا سکے، کہ جناب 90 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو جرمانہ ہوا، بشرا بی بی کو قید ہوئی، عمران کو بھی قید ہوئی، اور اوپر سے ملک ریاض جس کا پیسہ تھا، جس کی چیزیں تھی ساری، وہ بچ نکلا۔ حکومت پہ جب تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اب ان کو خیال آیا کہ اوہو ہمیں تو اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے جناب کیا ہے، جناب ملک ریاض، اور ایک لمبی سی پریس ریلیز نیب نے جاری کی ہے، اور نیب کہتی ہے کہ جناب ہم ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ریڈ وارنٹس ہوتے ہیں، اور ہماری حوالگی کا جو ٹی ٹی یا معاہدہ ہوتا ہے وہ بالکل یو اے ای وغیرہ کے ساتھ ہے، اور ہم ان کا جو ہے وہ تبادلہ بھی کرتے ہیں قیدیوں کا اور کرمنلز کا، اور بہت سے کئی ایسے مرڈر وغیرہ کے کرمنلز کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ حکومت لا بھی چکی ہے۔ لیکن یہ چیز ناممکن کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض کا جو کردار تھا وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، اس کے پیسے تھے، وہ یہاں آئے اور وہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن ملک ریاض اس سارے کیس میں ایک مرتبہ پیش ہوئے ہیں نیب پنڈی میں، ایک مرتبہ، اور نیب پنڈی کا دفتر اسلام آباد میں ہے، ایک مرتبہ صرف وہ پیش ہوئے، اور اس دوران جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس چل پڑا، شروع ہوا میں عمران خان کے خلاف سارا، تو ملک ریاض 2 دفعہ ملک سے باہر بھی گئے، اور دوسری مرتبہ مستقل ظاہر باہر سکونت جو ہے نا انہوں نے اختیار کر لی۔ تو ایبسکونڈر یا اشتہاری قرار دینے سے پہلے اگر آپ ان کو پکڑ لیتے یا روک لیتے یا کچھ کرتے تو پھر تو ممکن تھا۔ تو باقاعدہ سسٹم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو باہر جانے دیا، وہاں گئے۔ اب انہوں نے وہاں پہ دبئی میں ایک نیا پروجیکٹ پراپرٹی کا سٹارٹ کیا ہے، اور نیا ایک جو ایئرپورٹ ہے دبئی کا، اس کے قریب انہوں نے بہت بڑی زبردست قسم کی انہوں نے پراپرٹی لی ہے، اور ایک پورا آفس لیا ہے۔ میڈیا کا جو ان کا نقطہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی سٹارٹ کیا ہے، اور ایک بڑا $1 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس میں جناب اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی انویسٹ نہ کر رہے، سارا کچھ نہ کرے، تو بڑی مزیدہ خیز باتیں ہیں۔ اور کیسے ایک اپرووڈ پروجیکٹ دبئی چیمبر آف کامرس کی طرف سے اپرووڈ، دبئی گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے وہ انویسٹ کر رہا ہے، اور آپ جا کے اس کو جناب گرفتار کر کے لے آئیں گے کہ جناب یہ پاکستان میں وانٹیڈ ہے، کیا ہے۔ اس کے حوالے سے 9 پراپرٹیز تھیں، جس میں سے 6 ملک ریاض کی تھی، اور 2 علی ملک جو ان کے بیٹے ہیں ان کی پراپرٹیز تھی، 3 پراپرٹیز، ٹوٹل 9 پراپرٹیز تھیں۔ وہ 9 پراپرٹیز کا آپ نے جناب آپ نے کنفسکیٹ کی ہوئی ہیں، یعنی فریز کی بھی ہوئی ہیں۔ آپ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کو سیل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پراپرٹی کو آپ سیل نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی اور کیس بناتے ہیں تو اس کے لیے دیکھنا ہوگا آپ نیا کیس کیا بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملک ریاض سب سے اہم کیس پہ جن پہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے وہ ہے فیک اکاؤنٹ کیس یا جعلی اکاؤنٹس کیس۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں بنایا گیا، اور جس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور اور یہ سب لوگ اس میں شامل تھے، اور بعد ازاں اس میں میاں نواز شریف اور جو یوسف رضا گیلانی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ توشہ خانہ سے جو گاڑیاں لی گئی تھی ان کی جو پیمنٹ ہوئی تھی تو فیک اکاؤنٹ سے کی گئی تھی۔ تو بہرحال 9.5 ارب روپے کی ڈیل بھی کر چکے ہیں ملک ریاض اس سارے معاملے میں، جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو ملک ریاض کے خلاف اس جو کیس ہے اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، فریال تالپور، اور بہت سے لوگ آتے ہیں۔ تو ملک ریاض نے تو آج ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ میں جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، میں گواہی نہیں دوں گا، اور میں اپنے سینے میں 25 سال کے راز بما ثبوت چھپا کے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور وقت آنے پر میں جو ہے وہ بند جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میں پھر بتا دوں گا۔ تو ظاہر ہے یہ اس سسٹم میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کے سارے بینیفیشری ہیں، جو ان سے فائدے لیتے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اگر ہم نے زیادہ زور دیا تو ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔
یہ بات کرتے ہیں کہ دبئی کی پراپرٹیز جو ہے وہ دبئی میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ جو ہے نا منی لانڈرنگ ہوگی اگر اس پہ کوئی پاکستانی انویسٹ کرتا ہے، لہٰذا سب ان سے دور رہیں بھائی۔ پچھلے سال 2024 کے پہلے 6 ماہ کا ڈیٹا آیا کہ اس میں 9,000 کچھ کمپنیز دبئی چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی، انڈیا کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کی کمپنیز 9,600 سم تھنگ، یعنی تقریباً 10,000 پاکستانی کمپنیز جو تھیں وہ دبئی چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے بزنس کرنے کے لیے رجسٹرڈ ہوئی تھی، ظاہر ہے ہماری طرح تو نہیں ہوتا کہ فیک کمپنیز لوگ بناتے ہیں۔ تو اس پہ تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کمپنیز کا ڈیٹا منگاتے، اس کا پتہ لگاتے یہ کون کمپنیز ہیں، یہ کاروبار باہر لے کے جا رہی ہیں، اس پہ آپ ان کے نام پبلک کرتے کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ تو اب آپ 30 سال ملک ریاض نامی جو بحریہ ٹاؤن نامی جو سارا پروجیکٹ تھا اس سے آپ دودھ لیتے رہے، اس سے آپ مستفید ہوتے رہے، اب آپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ جو کاؤ ہے یہ تو بڑی خطرناک ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے ہم نے سسٹم کے انڈر لانا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کہا یہ آفٹر تھاٹ ہے، یہ ایک فیک کال ہے، ہاکس کال ہے، اس کا کچھ نہیں ہونا۔ اور یہ میں بطور رپورٹر ایک بڑا اوپینینیٹڈ قسم کا ورژن دے رہا ہوں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سوائے ایک بلف کے، ایک دھونس کے اور دھمکی کے کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ ہاتھ ڈالتے ہیں ملک ریاض پہ تو پھر ملک ریاض نے جب اگلنا شروع کیا تو اس نے وہ پھر جو ہے وہ راز اگلنے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا اور آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے سر میں موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا تو سمپل اور سادہ کہانی یہ ہے کہ آپ ملک ریاض کو اگر لائیں گے تو اپنے لیے اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں گے، اور میری اطلاعات ہیں کہ اس قسم کا کوئی اقدام نہیں ہوگا سوائے بلف کے، سوائے ملک ریاض کو تنگ کرنے کے اور یا دنیا کو بتانے کے جناب ہم تو کوشش کر رہے ہیں ان کو لانے کی۔ آپ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں آپ نے عمران خان کو تو رگڑ دیا، بیوی کو رگڑ دیا، آپ نے ملک ریاض کے خلاف کچھ نہیں کیا، یہ تھے ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ملک ریاض ایک ایسی چڑیا، ایک ایسا طوطا ہے، اگر آپ نے اس کے گردن پہ ہاتھ رکھا تو اس نے وہ نام بتانے ہیں کہ اس کے بعد الامان و الحفیظ۔ لہٰذا یہ سب سوائے بلف کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔